وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلى الله على النبي الأمي. صلى الله على النبي الأمي. قابل احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اس وقت کچھ عرصے سے امت مسلمہ جن حالات سے دوچار ہے اور امت مسلمہ کے سامنے جو حالات ہیں، اس سے تقریباً ہماری جماعت، ملت، ہم لوگوں میں سے ہر فرد جسے اللہ نے کسی درجے کا شعور دیا ہے، وہ ان حالات سے، ان باتوں سے واقف ہے کہ حالات کیا ہیں اور کیسے چلتے ہیں. اور ذہین بندے وہی کہلاتے ہیں جو ان حالات کو سمجھیں اور جو کچھ ہو سکے اپنے حدود کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور جو کچھ کر سکیں تو انہیں کرنا چاہیے. ایسا کوئی کام جس سے ہماری جانب سے کسی غیر کو تکلیف ہو، ضرر پہنچے، نقصان پہنچے، اس کی تعلیم اسلام ہمیں نہیں دیتا. لیکن اسلام ہمارے ہاتھ پاؤں کو اس طرح سے باندھتا بھی نہیں ہے تم بالکل اپاہج ہو کے بیٹھ جاؤ کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، جیسا ہوگا. اسلام کی تعلیمات میں یہ والی بات آپ کو کہیں نہیں رہے. اگر کوئی انسان کسی موقع پر کسی مسجد میں، کسی مدرسے میں اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو آپ یقین جانیں کہ وہ اسلام کی صحیح تشریح نہیں کرتا ہے. وہ بہت سی باتیں اپنی طرف سے کہہ رہا ہے، وہ نہیں کہہ رہا ہے جو اس موقع پر اسلام کی روشنی میں اس کو کہنی چاہیے. ہمارے دین میں جتنی باتیں ہیں ان کا تعلق یہ سوچنا صرف آخرت، جنت، جہنم، قبر، حشر اس سے ہے اور دنیا سے کوئی تعلق نہیں. اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو غلط کہتا ہے. یہ کہا جائے گا تم نے اسلام کو ٹھیک سے سمجھا نہیں، تم نے ٹھیک سے اسلام کو پڑھا. اس کے بالکل الٹا کوئی اللہ کا بندہ یوں کہے کہ اسلام کا تمام تر تعلق دنیا سے ہے، آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ خیال بھی درست نہیں. اسلام اللہ کا اتارا ہوا ایک نظام ہے، انسانوں کا بنایا ہوا نہیں. انسان اگر بگاڑنا چاہیں تو بھی نہ بگاڑ سکتا. پرانے مذاہب آئے، لوگوں نے بگاڑا، بگڑ گئے، کیونکہ اللہ نے ان کو باقی رکھنے کی ذمہ داری نہیں دی تھی. مگر اللہ نے دین کی ذمہ داری لی. پاجی پنے میں دنیا میں ہم کسی قوم سے کم نہیں ہیں. زیادہ خوش ہونے کی بات نہیں ہے کبھی ہم یہ سوچے کہ ہم کوئی بہت ہی اولیاء عظام میں سے اور بس ماشاءاللہ فرشتوں کی مخلوق ہیں. ایسا دنیا کے مختلف میدانوں میں پاجی پنے میں ہم نے دنیا کو مات دے دی. ہم سے مٹے گا نہیں، ورنہ ہم لوگوں نے بارہا کوششیں کی ہیں، یعنی مختلف لوگوں نے، میں نے اور آپ نے اللہ کا شکر کبھی نہیں کی کہ کسی طرح سے اسلام کو دائیں بائیں کر کے لائن سے ہٹ سکتا. کوششیں کم نہیں ہوئی ہیں، بہت.
آج سے تقریباً 2 سال پہلے لکھنؤ کے اندر ایک جگہ پروگرام ہوا، عورتیں آئی تھی 2000، اور باقاعدہ اس پروگرام کو جو کیا گیا تھا وہاں کے 5 اسٹار ہوٹل، بہت قیمتی ہوٹل، اور اس جلسے کا مطلب ہی یہ تھا کہ یہ اسلام کا جو برقع ہے کس طرح سے اس کو اتار کر پھینکا جائے۔ غیروں کا نہیں تھا، آنے والی مسلمان، بولنے والی مسلمان، کہنے والے مسلمان، سمجھانے والے بھی خاندانی مسلمان۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ پاجی پانے میں ہم نے کوئی کمی نہیں کی ہے، مگر ہم مٹ جائیں گے، اللہ کا دین نہیں مٹے گا، ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، اپنی زندگی کو پورا کر کے اپنی قبر میں چلے جائیں۔ آب حیات پی کر کوئی نہیں آیا کہ مجھے موت آنی نہیں، وہ تو وقت پر آئے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم دنیا میں کہیں بھی ہوگی، موت کا فرشتہ تمہیں پکڑ لے گا۔ کسی کو جائے راہ فرار نہیں ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ رب العالمین کا نظام ہے، جیسا آیا تھا ویسا ہے۔ اس نے میری اور آپ کی زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی کی۔ ہماری زندگی کا کوئی کونا باقی نہیں بچا۔ اتنا بہت سا مجمع بیٹھا ہے، یہ سوچے میری زندگی میں کتنے کونے ہیں، میری زندگی کہاں کہاں گزرتی ہے، میرے ذہن میں کتنے خیالات آتے ہیں، کیا کیا کر سکتا ہوں، کیا کیا کر چکا ہوں۔ ہزاروں باتیں آپ ذہن میں لے آئیں، اور پھر قرآن مجید سے یہ معلوم کریں کہ میری ان باتوں کا جواب کیا ہے۔ قرآن مجید، اللہ کا دین، سب کی باتوں کا جواب دے گا اسی جگہ، اور اکیلا جواب نہیں، انسانوں کو مطمئن کرے گا۔ انسان کہے گا کہ ہاں بات تو درست ہے، بات سمجھ میں آنے والی، یہ اللہ کا دین۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی کہ جو حالات چل رہے ہیں وہ تو چل ہی رہے، 2 قدم بڑھ کر اور ایک خطرناک بیماری نے انسانوں کو گھیر لیا۔ جو چیزیں ہیں، جو حالات ہیں، وہ اپنی جگہ۔ پہلی بنیادی بات یہ اللہ کی طرف سے حالات آتے کیوں، ذہن میں رکھیں۔ رب العالمین کہتا ہے معاف کرنے والا ہوں، رحیم ہوں، پیارا ہوں، اور کہتا ہے مجھے اپنے بندوں سے بلا کی محبت ہے۔ ان ساری باتوں کے بیچ میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مالک جب آپ کو پیار ہے تو ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے ہر گھر میں ہمارے بچے کو اس کی ماں اس کے منہ کو دھلاتی اور بچہ روتا، نہیں دھلواتا تو تماچا لگاتا، اس کی آنکھوں میں صابن بھی لگاتی، چلاتا بھی ہے، روتا بھی ہے، دہاڑتا بھی ہے، کہتا ہے کہ آنکھوں میں مرچ لگ رہی، مگر ماں گندہ نہیں چھوڑتی۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا منہ ہے نہ دھوتا ہے، تو کچھ دنوں کے بعد انسان کا نہیں لگے گا، بندر کا لگے گا۔ اس والے مسئلے کو آپ اپنے گھر میں کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ میں آپ سے سوال کروں، کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ دیکھتے ہیں کہ بچہ رو رہا ہے، پریشان، ہر طرح کی بات، مگر اس کے باوجود اس کی ماں اس کو گندگی سے نکال۔ جس طرح سے ایک مہربان ماں اپنے بچے کے ساتھ کر رہی، بس یہی بات دل میں بیٹھا لیں، ایک مہربان رب اپنے بندوں کے ساتھ کر رہا ہے، اور اس ذات کی قسم وہ ظالم نہیں، وہ بار بار کہتا ہے وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ظلم کیسے کرے گا؟ اس نے خود بیان کیا اِنِّي حَرَّمْتُ ظُلْمَ عَلَى نَفْسِي، میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا۔ اللہ کی ذات کے لیے ظلم کرنا حرام ہے، وہ انسانوں کو کیسے موقع دے گا؟ کیوں موقع دے گا؟ حالات کے آنے کی 2 وجہ، کبھی کبھی تو انسانوں کے گناہ، گندگی، انسانوں کا بگاڑ حالات لے کر، اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو ترقی دینے کے لیے حالات لے کر۔ جتنے حالات اللہ کے رسول علیہ السلام پر آئے اتنے کسی پر نہیں آئے، مگر آپ کے دامن پر تو گناہ کا کوئی بھی دھبا نہیں تھا، پھر کیوں آئے؟ نہیں، ان کا مقام سب سے بلند ہے تو ان کی آزمائش بھی سب سے زیادہ۔ اللہ کا نظام ہے، جس کو رب العالمین طے فرما دیتا ہے کہ مجھے اس کو سب سے اعلیٰ درجے کا مقام دینا، اللہ اس کی آزمائش ایسی کرتی۔ میں کل اپنے بچوں کو پڑھا رہا تھا حدیث شریف،
ایک حدیث شریف آتی ہے ہمارے ہاں کتابوں میں، دجال آئے گا ایک انسان کے 2 ٹکڑے کر اور دونوں ٹکڑوں کو اٹھا کر یوں پھینک دے، ایک ٹکڑا ادھر گیا ایک ادھر گیا، اور کھڑے ہو کر کہے گا چلا، اور وہ نوجوان زندہ ہو کر اس کے سامنے، اللہ کی بنا، اور وہ یہ کہے گا کیا تو مجھے رب مانتا ہے کہ نہیں مانتا؟ تو نے تو میری کرامت دیکھ لی، میری طاقت دیکھ لی، میں کیا کر سکتا ہوں دیکھ لیا۔ وہ انسان یہ کہے گا جتنا یقین اللہ کی ذات پر پہلے تھا اس سے 1000 گنا اور بڑھ گیا کہ تو دجال ہے۔ اور جس انسان کو مار دے گا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین کی نگاہ میں سید الشہداء، وہ ساری دنیا کے سارے شہیدوں کا سردار، جس سے مارے۔ تو آزمائشیں مختلف طرح کی ہیں، کبھی اس وجہ سے کبھی اس وجہ سے۔ غور کرنا چاہیے یہ جو آزمائش اس موقع پر وہ کس وجہ سے۔ ہمارے نبی نے ہمیں کسی موقع پر بے یار و مددگار نہیں چھوڑی۔ خدا کی قسم اتنی باریک باتیں بتائی ہیں کہ آج تک دنیا کے سب سے مہربان باپ نے اپنی اولاد کو وہ نہ بتائی ہوں گی جو پیغمبر۔ زندگی کا کوئی پہلو چھوڑا ہی نہیں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا کرنا۔ اللہ کیا رحمت اور شفقت ہے امت کے ساتھ۔ اور اس موقع پر رک کر کہہ دو ہم بھی کتنے بڑے بے وفا ہیں۔ طبیعت تو یہ چاہتی ہے کہ اپنے آپ سے یہ کہیں کہ ہم ہیں کتنے بڑے ذلیل، کتا صفت اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے نہیں۔ ہم نے ایسے پیغمبر کی بھی قدر میں جو آنے والے مسائل ہمیں بتا گیا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ دجال اگر میرے زمانے میں آئے گا تو پریشان نہ ہو، میں ہوں، میں مقابلہ کروں گا۔ اور فرمایا کہ میرے بعد آئے گا تو ہر مسلمان اپنی طرف سے ذمہ دار ہے اور اللہ تمہارا محافظ ہوگا۔ اللہ تمہیں کہ یار مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اگر ان روایتوں کو ذکر کروں تو بات ادھر ہو جائے گی۔ آپ نے اس کی آنکھ بتائی، یہ کیسی ہوگی یہ کیسی ہوگی، چہرہ بتایا، یہاں کیا لکھا ہوا ہوگا یہ بتایا، اس کے بال کیسے ہوں گے یہ بتایا، کتنے دن دنیا میں رہے گا یہ بتایا، پہلا سال کتنا لمبا، دوسرا دن کتنا لمبا، تیسرا کتنا لمبا، چوتھا کتنا لمبا یہ بتایا، کہاں کہاں دنیا میں بدماشی بچائے گا یہ بچایا، تمہارے بچنے کا طریقہ کیا ہے یہ بچایا، تمہیں اس زمانے میں کیا کرنا ہے کہ یہ بتایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی لاکھوں رحمت ہے آپ کے۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، ایک ایک چیز کو بتا، ایک انسان بھی نہیں ہوگا جو کسی درجے میں صاحب ایمان ہوگا جو اس ظالم، اس موذی اور دنیا کے سب سے بڑے بدتر انسان اس دجال سے متعلق کسی طرح کے شک و شبہ میں۔ اتنی باتیں ہیں حدیث شریف بڑی بڑی، یہاں سے نکلے گا یہاں کو جائے گا، یہاں کو جائے گا، یہاں مرے گا، اس جگہ قتل ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس کو ماریں گے۔ کیوں بتائیں یہ ساری باتیں؟ یہی تو کہ مجھ سے اور آپ سے محبت تھی۔ قرآن کہتا حریص علیکم، یہ پیغمبر تم سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ تنہائی میں کبھی سوچے تو صحیح کہ امت کا معاملہ ہے کیا آپ کے ساتھ؟ 23 سال کی مدت میں کیا کچھ کر گئے۔ ایک ایسی جماعت جو بالکل جاہلوں کی تھی، اسے 23 سال میں ایسا بنا کر چلے گئے کہ دنیا میں اس سے زیادہ قیمتی جماعت آج سے آئی۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے کلاس میں 3 بچے، 5 بچے، 10، 15، 20، 25، 30 بچے ہوتے ہیں، ایک سال ہو جاتا ہے استاد کا بالکل ناک میں دم کر دیتے ہیں کہ جی ٹھیک نہیں ہو پا رہا بچہ۔ 23 سال میں ایک ہی وقت میں جوان، بوڑھے، ادھیڑ، عورتیں، بچیاں، مائیں، دادی، نانی، دادا اور دنیا کے چلانے والے سب کچھ۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے 2 باتیں بیان فرمائی ہیں، یا تو گناہوں کی وجہ سے یا کسی کو ترقی دینے کے لیے۔ اتنا بڑا مجمع سوال کرے گا مجھے کیسے پتا چلے کہ یہ والی آزمائش میرے گناہ کی وجہ سے یا یہ والی آزمائش آیا مجھے ترقی دینے کے لیے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔
قربان جائیں کہ آپ نے یہ بھی بدلا۔ اگر کسی گھر میں کوئی پریشانی آئی، خطرناک بیماری، مصیبت، بار بار موت، کاروبار کی تباہی، ایک دم ڈوب جانا، آخری درجے کی بیماریاں، اور یہ گھر والے اللہ کی طرف کو متوجہ ہونے کو تیار نہیں، میرے عزیزو یاد رکھو یہ عذاب ہے اس گھر میں۔ علامہ کے گھر میں آئے، حافظ صاحب کے ہاں آئے، قاری صاحب کے، حاجی صاحب کے، سرمایہ دار کے، زوردار کے، زردار کے، کسی کے گھر میں آئے، یہ عذاب ہے۔ دنیا کے مخبر صادق سب سے بڑے سچے نے خبر۔ اگر اس کے آنے کے نتیجے میں کسی اللہ کے بندے نے ایک دم اللہ کی طرف کو رخ کیا، کوئی پریشانی آئی، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے، اللہ آئندہ نہیں کروں گا، نماز نہیں پڑھتے تھے پڑھنے لگے، تلاوت نہیں تھی کرنے لگے، اللہ کو راضی کرنے میں لگ گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ عذاب نہیں ہے، یہ آزمائش آئی تھی تمہیں آگے جگانے اور بڑھانے۔ کتنا شاندار نظام ہے یہ، کسی مولوی اور عالم، کسی مفتی اور دارالفتہ سے پوچھنے کی بات نہیں ہے، ہر اللہ کا بندہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا۔ ان دو باتوں کے بعد عرض کروں، اس زمانے میں جو بیماری آئی ہوئی ہے، ان حدیثوں کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ میں اور آپ کے لیے کوئی گنجائش باقی رہ گئی ہو کہ یہ بیماری کیا بن گیا۔ آپ سمجھ حالات کیا ہیں، امت کن حالات میں جی رہی، ہماری اکثریت کو ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے۔ جس انسان کو دنیا بھی خوشحالی ملی ہوئی ہے وہ مطمئن ہے کہ میرے گھر میں ہے، تم مرو جیو بھاڑ میں جاؤ، اس بیچارے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں۔ کچھ اللہ کے بندے ہر دور میں بچے ہوتے ہیں تو ہم کی بات نہیں کرتا، لیکن اکثریت عیاشیوں میں کسی طرح کی اپنی زندگی کو تباہی اور بربادی کے اڈوں پر لے جانے میں کسی طرح کا کوئی فرق نہیں۔ جو کل تھے ویسے آج ہیں، جو آج ہیں ویسے اب ہیں، کہ زندگی دیکھا جائے گا، یہ نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں میری اور آپ کی ذمہ داری کیا بنتی کہ حضور پاک علیہ السلام کی رہنمائی ایسے زمانے میں جب خطرناک بیماری اور جب بیماریاں آ کر کسی جگہ پڑ جاتی ہیں تو پھر یاد رکھیں اپنے پرائے میں فرق نہیں کرتی۔ ملک شام میں صحابہ اکرام کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بیماری آئی تھی، طاعون کی بیماری، جس میں تقریباً 24,000 صحابہ شہید ہوئے۔ 24,000۔ ایک صحابی کا مقام اتنا بڑا ہے کسی زمین سے اٹھے گا تو سب کے لیے ذریعہ مغفرت بنے۔ ایک صحابی کا مقام، ان ستاروں کی کیا اوقات ہے، یہ تو آسمان کے ستارے ہیں، وہ آسمان نبوت کے ستارے تھے، اللہ کے رسول نے ان کی تربیت کی۔ آپ نے صاف کہا تھا کہ میرے بعد کسی بھی صحابی کو پکڑ لو گے تو میں راہ مل جائے۔ ان جیسے اللہ کے بندوں پر اس زمانے میں وہ آزمائش آئی، اللہ کو انہیں کوئی خاص مقام دیں، کیونکہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میرے صحابہ 100 سال تک رہیں گے۔ بہت سی باتیں آپ نے پیشن گوئی کے طور پر فرمائیں کہ آگے چل کر یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، اور یہ سب رب العالمین کے دیے ہوئے علم کی بنیاد پر آپ نے فرمایا۔ اس میں ایک بات آپ نے یہ بھی فرمائی تھی کہ میرے صحابہ 100 سال رہیں گے۔ اب جب 100 سال پورے ہونے لگے تقریباً دنیا سے سارے صحابہ، اب تم آ جاؤ، یہ دنیا کی رنگت بدل گئی، اس دنیا کے حالات بدل۔ میرا اور آپ کا دور تو تقریباً 1400 سال بعد کا ہے۔ ایک صحابہ ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام کو دیکھا ہے، حضور پاک علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے تقریباً 150-200 سال کے بعد کے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے صحابہ کو دیکھا ہے اور اپنے شاگردوں سے کہتے تھے اگر صحابہ کرام اس دور میں آ جائیں تو قسم کھا کر کہتے تھے کہ تمہیں مسلمان نہیں سمجھیں گے۔ بولے ہم نے وہ دیکھے، بولے تمہاری مسجدوں کو دیکھ کر، تمہاری نماز کو دیکھ کر یوں کہیں گے کہ شاید ہاں لگتے تو ہیں یہی مسلمان، ورنہ تمہیں پہچان نہ سکیں۔ اتنا فرق تو 100-150 سال میں آ گیا تھا۔ میرے آپ کے زمانے میں آ جائیں تو کیا کہیں گے؟ الامان الحفیظ، نہ میں کچھ بولوں نہ آپ کچھ بولیں، خدا کی۔ میرے پیارو، اس موقع پر جو آزمائش آئی، اسلام میری اور آپ کی کیا رہنمائی کرتا ہے؟
کچھ لوگ جو مسلمانوں میں آپ کو وہ ملیں گے جو یہ باتیں کریں گے اللہ کی ذات کی توکل کرو، بھروسہ اللہ کا حکم ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ مگر یاد رکھیں توکل وہ اللہ کا بندہ کرتا ہے جسے اللہ کی ذات عالی پر 100% کامل یقین۔ صحابہ کرام میں ایسے تھے، ایک صاحب نے ایک صحابی کے سامنے زہر کی شیشی پیش کی، وہ کہتے ہیں یہ کچھ کرے گا، کہتے نہیں کر سکتا، کہتے ہیں اسے پیتے ہی موت آ جاتی، کہتے نہیں آئے گی۔ پلانے والا کہتا ہے کہ آج تک کوئی انسان اس زہر کا ذائقہ نہ بتا سکا، یعنی لگا منہ کو اڑ گیا، اسے اتنا بھی موقع نہیں ملتا کہ وہ زہر کے ذائقہ کو بتلا دے، کھٹا تھا، کڑوا تھا، زبان کا کاٹنے والا تھا، کیا تھا؟ مگر صحابی رسول کہتے ہیں نہیں، اس کی اوقات کیا ہے، یہ کچھ نہیں کرے گا۔ کہا لیجئے شیشی، اس کے سامنے کھڑے ہوئے، حضور پاک علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعا پڑھی اور اس کے بعد شیشی کو منہ میں لوٹ لیا اور وہ ان کا منہ دیکھا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اللہ کو مانا ہے تو اللہ کو مانا ہے، پورے یقین کے ساتھ، اندھیرے میں نہیں مانا ہے، ہم نے اللہ کی طاقت کو سمجھ کر مانا، اس کی قدرت کاملہ کو سمجھا ہے، اللہ کے رسول جو نظام لے کر آئے تھے اس نظام کو سمجھا۔ ایک طرف تو توکل کا حال یہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اتنا نفرت کرتا ہے، کوئی بیمار سامنے آ جائے، برس کا، کوڑ کا، خطرناک، لوگ اسے گھن سے دیکھتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ حال ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں یار کوڑ کا مریض ہے، تم ذرا دور بیٹھو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں ایک صاحب بیٹھے تھے، ان کے پاس ایک فقیر صحابی آ کر بیٹھ گئے۔ یہ صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ذرا اپنے آپ کو ادھر کو کیا، آپ نے فرمایا اتخشى ان يعود اليك فقرا، کیا تو سمجھتا ہے کہ اس کی بیماری فقر و فاقہ اڑ کر تجھے لگ جائے گا؟ کاہے کو کپڑے سمیٹ رہا۔ ایک موقع پر آپ نے دونوں کی تربیت فرمائی، کہا کہ ایک ہوتا ہے اپنے آپ کو خطرناک گندگیوں سے بچانا، اس کی تعلیم اسلام دیتا ہے، ایک چیز ہے کسی سے گھن کرنا، اس کی اسلام تعلیم نہیں دیتا۔ نہیں، آپ کو گھن کرنے کا حق نہیں، ہمارے اسلام نے یہ بات کہی، اگر کسی کو خطرناک بیماری آئی ہوئی ہے تو اسلام اس سے کہتا ہے میرے پیارے تم نماز گھر میں پڑھ لیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کوئی کچے عقیدے کا آدمی تمہاری طرف کو دیکھ لے، تمہارے پاس بیٹھ جائے، اللہ کی تقدیر میں پہلے سے طے تھا کہ تمہیں بیماری لگنی ہے، لیکن جب تمہارے پاس بیٹھے گا تو گھر جا کر یہ کہے گا کیا بتاؤں ان کے پاس بیٹھ گیا تھا، یہی جا کر کرے گا، حالانکہ تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ یہ ہوگا۔ اپنی تقدیر کی بات کو اس کے اوپر ڈال رہا ہے۔ اس لیے میں نے قرآن مجید کے شروع میں پہلی آیت پڑھی قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے پیغمبر آپ فرمائیے ہمارے ساتھ وہی ہوتا ہے جو رب العالمین نے ہماری تقدیر میں لکھ دی۔ اس زمانے کے اندر جو بیماری آئی ہوئی ہے اس کے متعلق اس زمانے میں جو ہدایات دی جا رہی، کچھ ہدایات تو وہ ہیں جن کا تعلق نظافت، صفائی، اپنے آپ کو گندگی سے بچانا۔ میں آپ سے کیا بتاؤں، دنیا کی میزان میں، دنیا کی ترازوں میں، دنیا کی نگاہ میں ہم اتنے نکمے ہو گئے کہ ہم سے بڑا نکمہ کوئی۔ ہمارے محلوں میں اس بات پر لڑائی ہوتی ہے کہ کوڑے کا ڈھیر تمہارے مکان کے سامنے لگتا چلا آیا، 10 سال سے تو یہیں لگے گا۔ کیا بات، اس کی اولاد نہیں ہے؟ یہاں سے جراثیم اگر اٹھ گئے اس کے گھر میں لگے تو اس کے ہاں نہیں مریں گے؟ کیوں پڑے گا؟ یہ دنیا کا کون سا اسلام ہے؟ وہ بیچارہ ہاتھ جوڑ کر کہتا بھائی جی میرا مکان بھی نیا ہے، میں نے بھی رنگ روگن کرایا ہے، آپ اپنے کوڑے کو اپنے گھر میں رکھیں، جب ٹرالیاں آتی ہیں میونسپل بورڈ کی آپ اٹھا کر اس میں ڈال دیں، مگر لاٹ صاحب پر وقت نہیں ہے، کہتے نہیں کوڑا یہیں پڑ۔ اور سرکاری محکمے کا جو حال ہے کہ وہ 10 دن کوڑا پڑا رہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں اسلام کی کوئی تعلیم نہیں۔ حضور پاک علیہ السلام قربانی کے زمانے میں ایک موقع پر گھر کے باہر نکلے اور آپ نے دیکھا کسی نے جانور کو کاٹا، اس کا پیٹھا پڑا ہوا ہے، آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا کاٹنے والوں کو یہ توفیق نہ ہوئی اسے ڈال کر کہیں جنگل میں آتا؟ کیا سمجھتے ہیں؟ 4 باتیں نئی زبان میں انگلش میں اگر آ جائیں تو ہم سمجھتے ہیں شاید اس زمانے کی یہ دنیا 1000 ترقی کر جائے۔ یاد رکھیے گا کہ پیغمبر کی تعلیم کے زیرو کو بھی نہ پہنچے گی جتنی صفائی انہوں نے۔
اگر جمعے کا دن نہ ہوتا تو میں آپ سے کھل کر کہتا ہوں ذرا مجھے بتائیں دنیا کا کون سا دھرم ہے جو آپ سے یہ کہتا ہو ہر جمعے کو بغلیں صاف کرو؟ دنیا کا کون سا دھرم ہے جو آپ سے یہ کہتا ہو اپنے آپ کو باوضو رکھو؟ چاہے باوضو رکھنے میں تمہیں 5 مرتبہ 7 مرتبہ 8 مرتبہ 10 مرتبہ 50 مرتبہ کرنا پڑے۔ امام ثعلب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے، کہتے ایک موقع پر میں کتاب لکھ رہا تھا، میرا زندگی بھر کا معمول تھا، میں ہمیشہ وضو سے رہتا تھا، اس دن پیٹ میں میرے خرابی تھی تو میں نے ایک دن میں الحمدللہ 70 مرتبہ وضو کیا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیوں ہم کسی اور کو دیکھیں؟ زبردستی کی بنیاد پر کہ آپ یہ باندھیے وہ باندھیے، ٹھیک ہے، ان ہدایات کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے، لیکن میرے پیاروں اسلامی تعلیم کا اگر اپناؤ کہ جو اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے ناک کو، اللہ کے رسول علیہ السلام جب ناک میں پانی ڈالتے تھے جو میں اور آپ ڈالتے یوں کر کے نہیں، حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ پانی کو آپ یہاں سے لے جا کر اوپر کو کھینچتے تھے تاکہ اندر تک کی ساری چیزیں بالکل صاف ہو جائیں، جبکہ آپ سے بڑھ کر پاکیزہ دنیا میں کوئی آیا نہیں۔ آپ نے دنیا کو بتایا کیوں کہا تھا حضور پاک علیہ السلام نے جب تم اپنے ہاتھ دھوگے تمہارے ہاتھوں کے گناہ صاف ہو جائیں گے، چہرہ دھوگے تمہارے چہرے کے گناہ صاف ہو جائیں گے، آنکھیں دھوگے تو تمہارے گناہ آنکھوں سے نکل جائیں گے۔ آپ ایک ایک پہلو پر غور کریں، کتنی صفائی دی۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے آنگن کو صاف رکھو۔ ہماری روایات ہم سے کہتی ہے، تعلیم اسلام کہتی ہے کہ رات کو بند کرو دروازوں کو، کیونکہ یہ شیطانوں کے آنے کا وقت ہوتا ہے، مگر صبح سویرے اپنی کھڑکیوں کو کھولو، یہ رحمت خداوندی کے آنے کا وقت ہوتا ہے۔ کیا شاندار مذہب ہے۔ میں اپنے ساتھیوں کو دیکھتا ہوں صبح اخبار لیا، مولوی صاحب آج تو بڑی خاص بات آئی ہے، تمہارے لیے خاص ہوگی۔ ہم تو خاص اس دن جانے جب تم کوئی ایسی بات لا کے پیش کرو جو حضور پاک علیہ السلام کے دین کے علاوہ سوچ بھی نہ سکو گے۔ جتنی صفائی کی تاکید آپ دے کر گئے، اس لیے کہا جاتا ہے اگر کوئی اللہ کا بندہ خطرناک بیماری کا مسجد میں نہ آوے، کسی کو خطرہ یہ ہو کہ میری بیماری کے نتیجے میں کوئی اٹھے گا، میری وجہ سے زحمت ہوگی، اس اللہ کے بندے کو تعلیم دی جاتی ہے کہ تم اپنے گھر کے اوپر نماز پڑھ لو۔ کتنا پیارا اور عقیدے کے اعتبار سے آپ نے دونوں باتیں بیان فرمائی۔ ایک موقع پر آپ نے کوڑھی کے متعلق یہ فرمایا کہ اس کو خطرناک بیماری تھی جس کے متعلق یہ ہوتا ہے کہ یہ اڑ کے لگ جائے گا۔ اسلامی عقیدہ اڑ کے لگنے کا نہیں، اسلام کہتا اڑ کر کوئی چیز نہیں لگا کرتی، مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کی بیماری کو جا کر اپنے ہاتھ سے رگڑنے لگیں کہ جی اڑ کر تو آتی نہیں، اسلام نہیں کہہ رہا۔ یہ تو آپ اپنے پیٹ سے تشریح کر رہے ہیں، اسلام تو نہیں کہتا۔ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ اپنے اس کے بیچ میں فاصلہ رکھو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے محترم نانا نے یہ کہا تھا جب ایسا کوئی مریض آیا کرے تو جتنا نیزہ ہوتا ہے وہ جو ڈنڈے کے اندر پرانے زمانے میں لگا ہوتا تھا، کہا جتنا فاصلہ اس کا ہوتا ہے تھوڑا سا فاصلے پر کھڑا ہوا۔ اللہ یہ نہیں کہا کہ اس سے گھن کرو، یہ نہیں کہا کہ اسے آنکھیں دکھاؤ، یہ نہیں کہا کوئی ایسا جملہ نہ کو تم کیوں آئے، نہیں، آپ کو کہنے کا حق نہیں ہے، یہ زمین اس کی بھی ہے، آپ کو کہنے کا حق نہیں، مگر فرمایا ذرا اپنے آپ کا فاصلہ رکھو۔ نواسے سے یہ تعلیم دی اور خود کا حال یہ ہے کہ بتانے کے لیے تاکہ دنیا میں لوگ اس بات کو لے کر اور بڑھائیں گے، پھر چھوا چھوت کا مسئلہ آئے گا، بیماری کا اڑنے کا مسئلہ آئے گا۔ ایک موقع پر آپ نے کوڑی کے ساتھ بیٹھ کر اس کی پلیٹ میں آپ نے خود کھانا کھایا۔ کیا ایک توازن ہے، ایک اعتدال ہے، بات کو بالکل برابری کے ساتھ لے کر چلنا، یہ والا پہلو بھی ڈاؤن نہ ہو جائے، یہ والا پہلو بھی کمزور نہ ہو جائے، یہ بھی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جائے، یہ پہلو بھی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ بیماریوں سے بچنا بھی ہے، صفائی کو اختیار کرنا بھی ہے، اس کو تعلیم اس کی دی کہ میرے پیارے تم گھر کے اندر نماز پڑھ لینا، ان کو تعلیم ان کی دی کہ تم ذرا اپنے آپ کو فاصلے پر رکھنا، اور بیچ میں یہ بھی بیان کر دیا اگر کسی اللہ کے بندے کو یقین کامل نصیب ہے، اگر کہیں قریب جا کر بیٹھ گئے تو خبردار کوئی بات۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد ایک صحابی آئے، آگر کہنے لگے نہیں مسلمان، ابھی ظاہر بات ہے کہ پوری طرح سے ذہن صاف تو ہوا نہیں تھا، آگر کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام اونٹوں کو کھجلی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تھا کیسے ہو گئی؟ کہنے لگے ایک اونٹ کو کھجلی تھی، اس سے ساروں کو ہو گئی۔ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ والی اڑ کر یہاں کو لگ گئی،